علمت نفس ما قدمت وأخرت. اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے اعزازات سے نوازا عورت کو کہ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے، اور یہ ان لوگوں کی پلید زبانوں سے نکلنے والے کلمات کا جواب 1400 سال کی تاریخ نے محفوظ کیا ہے، جو کہتے ہیں کہ عورت کو تو اسلام نے عزت نہیں دی. سب سے پہلے ایمان لانے والی تھی تو کون تھی؟ سیدہ خدیجہ، وہ عورت تھی. سب سے پہلا مال جو اسلام کے لیے خرچ کیا گیا وہ کس کا مال تھا؟ سیدہ خدیجہ کا، وہ عورت تھی. سب سے پہلی شہید اسلام میں کون ہوا؟ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ. سب سے پہلے یہ منبر بنایا گیا تو کس نے بنوایا؟ جب اللہ کے رسول کو سیدنا عمر نے ایک گزارش کی کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ڈیلیگیشن آتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پیغمبر کون ہے، آپ زمین پہ بیٹھ کے ہمیں دین کی باتیں بتاتے ہیں، آپ کو منبر پہ بیٹھنا چاہیے. ادھر یہ بات ہوئی، فقیہ انصاریہ صحابیہ، یہ صحابیہ کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے، یہ سعادت میں حاصل کرنا چاہتی ہوں. اپنے غلام میمون کو بلایا جو کارپینٹر تھا، نجاری تھا. اس نے 3 سیڑھیوں پر مبنی جھاؤ کی لکڑی کا ایک ممبر تیار کیا. سب سے پہلا ممبر بھی تیار کرنے کی سعادت ملی تو کس کا ملی؟ عورت کا ملی. جب مدینے میں اذان فرض ہوئی تو اذان کہنے کے لیے سب سے اونچا گھر انصاریہ صحابیہ کا تھا، اس گھر کی چھت پہ چڑھ کے بلال نے اذان دی. یہ سعادت بھی حاصل کی تو کس نے کی؟ اللہ نے یہ اعزازات سارے عورت کو عطا کیے. اس لیے تو ان احادیث کو سن کے کہنے والے کہتے ہیں عورتوں کو بھی میدان میں دین کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. جہاں مسجد بن رہی ہو ان کی خواہش ہونی چاہیے کہ فقیہ انصاریہ صحابیہ کی سنت کو میں زندہ کرنا چاہتی ہوں. بھئی آپ مسجد بناؤ، ممبر میں بنوا کے دوں گی. آپ مسجد بناؤ، مرد لگے ہوئے ہو، میں اس کا ساؤنڈ سسٹم کا بندوبست میں کروں گی، کیونکہ پہلی اذان جو ہے وہ انصاریہ صحابیہ کے گھر کی چھت پہ